بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ تیردیہ عاد کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا ہے۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھی، حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیاں کے کھنڈر اور نشان آج تک بھی موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے میں مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرست تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کا اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ سیدھے راستے پر لائیں، ان پر واضح کر کے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائے اور بتائے کہ پرستش اور عبادت کے لائق ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور وعظوں کا سامان جٹایا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی ماں کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانیوں اور معجزہ کے بعد
بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی، بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والے قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا وروध بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی، اگرچہ ایک چھوٹی سی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کا کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، اس ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتوں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو۔ اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنے اس ایسی اور امیری پر سیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہے اگر ان کا استقبال سیکھی ہوئے غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اسی لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ ایس کا ہر سامان اللہ کی خودی کا نتیجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो आप लोग तक मिलती रहेगी। कमेंट में ज़रूर बताएं इंशाअल्लाह।